السلام علیکم ناظرین، میں ہوں خرم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں 91 نیوز سچ کی آواز۔ ناظرین، آج پروگرام کا جو موضوع ہے پیغام پاکستان کے حوالے سے ہے۔ پاکستان امن کا گہوارہ ہے اور یہاں کے رہنے والے لوگ ایک دوسرے سے پیار اور محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ پروگرام جس شخصیت کے یہ کیا جا رہا ہے، انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ دے کر بہت سے لوگوں کی جانوں کو محفوظ کیا۔ آپریشن خیبر 2 میں انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ الفاظ نہیں ہے، شاید یہ پروگرام کرتے ہوئے بھی آپ یقین کریں کہ بڑا مشکل ہوتا ہے، اور اپنے شہداء کے لیے جو آج ہم نے پروگرام ارینج کیا ہے شاید میں کر ہی نہ پاؤں۔ یہ آپ میرے ساتھ دیکھ سکتے ہیں، کیپٹن اجمل خان شہید تمغہ بصالت، 27 سال کی عمر میں انہوں نے جام شہادت حاصل کیا، اور آج ان کے والد صاحب اور ان کے چھوٹے بھائی جمیل خان آج ہمارے پروگرام کا حصہ ہے۔ ناظرین، میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا سب کو کہ پاک فوج ہے تو ہم ہیں۔ پاک فوج کی وجہ سے آج ہم بڑے سکون سے آرام سے اپنے گھروں سوتے ہیں، اور آج کل آپ نے یہ گرمی بھی دیکھی ہوگی، اس گرمی میں بھی، اس سختی میں بھی آج بھی ہمارے سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں، اپنی ڈیوٹی پہ مامور ہیں۔ تو ہم اپنے شہداء کو، ہم اپنے پاک فوج کے جوانوں کو سلام پیش کرتے ہیں اور خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر؟ ٹھیک ٹھاک۔ ہم آزادی سے خوشی مناتے ہیں، کن کی وجہ سے مناتے ہیں؟ آج ہمارے پاکستان کو شروع سے توڑنے کی کوشش کی گئی ہے، ہمیں ساتھ دینا چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ ہمارا پیغام پاکستان یہی ہے کہ پاکستان بنا ہی کلمے پہ ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ تو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مضبوط کرنا ہے، ہم نے اپنے اداروں کو مضبوط کرنا ہے، سب نے، ہم میڈیا نے، ہم جتنے بھی لوگ یہاں بستے ہیں پاکستانی جتنے بھی ہیں، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے۔ یہ ہمارا ملک ہے، ہمیں اپنے ملک سے پیار کرنا چاہیے، ہمیں اپنے لوگوں سے پیار کرنا چاہیے، ہمیں اپنے افواج پاکستان سے پیار کرنا چاہیے، اور ہم جتنے بھی شہداء ہیں اور بڑی اچھی جگہ پہ ہم ان کی فیملیز کے ساتھ ہیں، ہم ان سے پیار کرتے ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ وہ ہے ہماری پاک آرمی ہے، یہ سچ اور یہ حقیقت ہے، اسے جھٹلایا نہیں جا سکتا، ہم ہیں۔ اگر آج خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے سر، ود ڈیو رسپیکٹ، اگر ہمارے ملک کے اوپر کوئی مشکل آ جاتا ہے تو ہماری اس پاک فوج عوام بھی ساتھ کھڑی ہوتی ہے، اور ہماری عوام نے بھی ساتھ، اور اسی طرح ہماری عوام کے ساتھ اور ہمارے افواج پاکستان کے ساتھ کی وجہ سے آج تک کوئی ملک ہماری طرف میلی نظر سے نہ دیکھ سکتا ہے، اور نہ ہی انشاءاللہ آگے دیکھے گا۔ اور دشمن کے میں یہ سمجھتا ہوں جو غلط ان کی ارادے ہیں، جو غلط عزائم ہیں، اور پہلے بھی بہت سی کوششیں کی گئی ہیں کہ ہم پاکستان کو نقصان پہنچا سکیں، کیونکہ میں نے پہلے بھی ایک جملہ بولا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور لا الہ الا اللہ یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہماری پاکستان کی آرمی کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، وہ ہیں تو ہم لوگ ہیں۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں سر دی گریٹ سر، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، میں کیا کہوں کیپٹن صاحب کے لیے کہ اتنی ینگ عمر میں یہ سب کے لیے فخر اعزاز کی بات ہے، اور یہ چترال کے قابل فخر اور پاکستان کے قابل فخر بیٹے تھے۔ میں کیا کہوں ان کے لیے، میرے پاس بھی الفاظ نہیں ہے سر، لیکن میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں سر۔ تو سر آپ کیپٹن صاحب کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ مجھے ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں بتائیے گا، اور کیا ان کو بچپن سے ہی فوج میں جانے کا شوق تھا؟ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، صدق اللہ العظیم۔ سر، میں سب سے پہلے یہ 91 نیوز کے جو سچ کی آواز کے نام سے یہاں بہت سے وہ خبریں دے رہا ہے، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ میرے خیالات سننے کے لیے یہاں حاضر ہوئے۔ بیٹے کے بارے میں یہ بتاؤں گا کہ وہ بچپن ہی سے اسے فوج میں جانے کا بہت شوق تھا۔ اگر دیکھا جائے، اگر آپ کسی سے معلوم کرنا بھی چاہیں تو آپ کو یہ حقیقت معلوم ہو جائے گی کہ میرے خاندان کا ایک فوجی بیک گراؤنڈ ہے۔
میرے دادا جہاد کشمیر میں حصہ لے چکے ہیں 1948 کی. پھر جو چوتھا حصہ ہم نے آزاد کرایا ہے وہ ان لوگوں کی محنت کی وجہ سے آزاد ہوا ہے وہ. اور میرے والد صاحب بھی وطن کے دفاع کے لیے 3 جنگوں میں حصہ لے چکے ہیں. میرے خاندان کے بہت سارے لوگ اور خاص کر تمام چترال کے لوگوں نے وہ تحریک پاکستان میں بھی بھرپور حصہ لیا اور استحکام پاکستان میں بھی اور جہاد پاکستان میں بھی بھرپور حصہ لیا. تو یہ سارے کے سارے قابل فخر ہیں. چترال کے جن علاقوں سے ان کا تعلق ہے، چاہے وہ دور دراز کے علاقے ہیں یا قریب کے علاقے ہیں، ان سب کے والد اور باپ دادا نے بھی قربانیاں دی ہیں اور ان کے بچوں نے بھی دی ہیں. اور اجمل کے بارے میں یہ بتاتا چلوں، میرا تبادلہ ایک گاؤں سے باہر ایک اس میں ہوا تھا اسکول میں. تو ویکینڈ پہ میں گھر آتا تھا ہر جمعرات کو. ان دنوں جمعے کو چھٹی ہوتی تھی. تو جب ان کو میرے آنے کا وقت معلوم تھا کہ جمعرات کو میرے والد آ جائیں گے، عصر کے بعد میں گھر پہنچ جاتا تھا. تو دیکھ کر میری طرف آ جاتا تھا، کبھی سلو مارچ کی شکل میں اور کبھی وہ کوئک مارچ کی شکل میں. پھر میرے قریب آ کر سلوٹ مارتا تھا، پھر مجھ سے گلے مل کے میرا ہاتھ پکڑ گھر لے جاتا تھا. تو بچپن ہی سے اس کا شوق تھا. اور بعد میں اسے شہادت کا بھی بہت زیادہ شوق تھا کہ بھائی شہادت مرنا تو ایک دن مرنا ہی ہے، لیکن اگر مجھے شہادت نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ تو یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی سن لی، ہمارے بھی سن لی. ایک نہ ایک دن مرنا ہے، جتنا بھی عمر آپ گزاریں گے دنیا میں، اور شہادت کے بغیر بھی مرنا ہے. لیکن ان کے یا شہادت کی جو آرزو جو تھی وہ پوری ہوئی. وہ پڑھائی میں بھی بہت اچھا تھا. اور ہمارے چترالی زبان میں ایک مقولہ ہے کہ ذوق اجی کا تکنو، کانٹا جو ہے وہ پیدائشی طور پر ہی وہ ہوتا ہے، نوکدار ہوتا ہے، اس کی نوک تیز ہوتی ہے. تو میرا بیٹا بھی کچھ اس قسم کے صفات کا حامل تھا. میرے والدین جو تھے وہ اس کے لیے بہت دعا کرتے تھے کہ یہ پڑھائی میں بھی آپ سے آگے نکل جائے گا اور عہدے میں بھی آپ سے آگے نکل جائے گا. تو میرے والد صاحب بھی ایسا دعا کرتے تھے اور میری والدہ بھی. اللہ نے ان کی دعا بھی قبول کی. ان کی زندگی میں نہیں ہوئی، ان کے وفات کے بعد وہ فوج میں انہوں نے کمیشن حاصل کر لیا. سیاچن چلے گئے 2 سال وہاں. وہ ویڈیو ہمیں لا کر دکھاتے تھے کہ جولائی میں وہاں 5 فٹ برف باقی رہتی ہے. جولائی کے بعد تو پھر برف باری شروع ہو جاتی ہے 7 فٹ 8 فٹ 9 فٹ میں بھی. وہاں جا کر بھی انہوں نے ایک ویڈیو یا جمیل خان آپ کو دکھائے گا، ابھی ہو سکتا ہے ان کے پاس ہو، کہ وہاں جاتے ہی ہم نے وہ جو 6 بندے اور تھے اس کے ساتھ ڈیوٹی پر تعینات تھے اس مورچے میں، انہیں ہم نے سامنے بلا کر یہ کمر میں چادر باندھتے ہوئے ان سے پوچھتا ہے کہ بھائی آپ یہاں آئے ہیں اپنے وطن عزیز کی حفاظت کے لیے، پاکستان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ سب کو چھوڑ چھاڑ کر یہاں آئے ہیں تو کیا پیغام دیں گے؟ آپ کو مورال ہائی ہے نا، آپ اپنا مورال ہمیشہ ہائی رکھیں. تو ان کو بھی وہ نصیحت کرتا تھا. 2 سال تک انہوں نے وہاں ڈیوٹی انجام دی. پھر واپس آ کر اوکالا میں اس تبادلہ اس میں ہو گیا اوکالا میں. پھر خیبر 2 کے آپریشن میں وہ وہاں بھیجے گئے آپریشن کے وہ اس میں ایریے میں. تو 30 اپریل کو وہ وہاں شہید ہو گئے. مجھے اکثر میسج کرتے تھے کہ نیور لو سولجرز دے ڈائی ینگ. اور ایک دوسرا یہ پیغام بھیجتے تھے کہ if we don't come back tell them we have sacrificed our today for their tomorrow. تو یہ ان کا ایک ازبر کیا ہوا پیغام تھا. وہ آخری بار جب چھٹی پہ گھر آیا تھا تو نومبر کا مہینہ تھا، تو 3 نومبر کو پھر وہ روانہ ہو گیا ڈیوٹی کی طرف. تو میرے کمرے میں آیا، ابا جان میں جا رہا ہوں. تو میں اٹھ کر اس سے رخصت کرنے لگا تو انہوں نے کہا کہ میں جا رہا ہوں، گاڑی کھڑی ہے، وہ ہارن بجا رہا ہے جلدی آنے کی. اس کے بعد میرے بیٹے کی شہادت کی، پھر ملاقات نہیں ہوئی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا یہ مقرر کردہ اوقات ہیں، یہ چیزیں ہیں، انہیں کوئی نہیں مٹا سکتا. لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون. 1 منٹ نہ پیچھے ہٹ سکتا ہے نہ آگے جا سکتا ہے. تو یہ اللہ کا ایک حکم ہے، ایک مقرر کیا ہوا حکم ہے. اس کو ہم سب نے تسلیم کرنا ہے. جب ہم تسلیم نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ایمان ہی نہیں لایا اللہ تعالیٰ پر.
تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے پورے کیا۔ اب بات یہ ہے کہ اس بیٹے کی شہادت پر میں اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کروں بہت ہی کم ہے۔ فخر اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھاوے کے لیے کر کے ضائع مت کرو۔ تو اس ڈر سے، اللہ کے خوف سے میں فخر نہیں کرنا چاہتا۔ شکر جتنا بھی ادا کروں، ایک گلاس پانی کا ہم عمر بھر اگر شکر ادا کرتے رہیں گے تو وہ پورا نہیں ہوگا۔ اب بیٹا، ایک ہونہار بیٹا اس نے مجھے عطا کیا، پھر اسے ایک بڑا آدمی بنایا۔ فوج میں جانا بھی کوئی آسان کام نہیں ہوتا، کمیشن حاصل کرنا، وہ معیار کو جانچ کر سلیکٹ کرتے ہیں۔ بے شک، کوئی شک اس کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کا وہ سراغ لگا کر پھر اسے گروم بھی کرتے ہیں۔ یہ پاک آرمی کا کمال ہے زبردست۔ کہ یہاں سے گیا ہوا ایک میٹرکولیٹ یا FSC پاس بندہ جو ہے وہ مشکل سے 18 سال کا ہوتا ہے، صحیح، اسے ایک کرامت سولجر بنانا، یہ تو آرمی کا کمال۔ میں خود مجھے وہاں جانے کا اتفاق ہوا۔ پہلے میں یہ کتابوں میں وہ دیکھ کر جو PMA کاکول کے جو حال ہے یا کوئی دوسرے وہ حصے ہیں، وہ جب میں اخبار میں دیکھتا تھا یا یہ کیسے خوش قسمت لوگ کہ ان کے بیٹے وہاں گئے ہیں اور والدین ان کے ساتھ وہ لنچ کر رہے ہیں یا کوئی ڈنر کر رہا ہے یا کوئی بریک فاسٹ میں شامل ہے، تو میرے دل میں یہ آرزو ہوتی تھی کہ اگر کاش مجھے بھی وہاں جانے کا کچھ موقع ملتا۔ تو اللہ نے وہ بھی پوری کر دیا۔ اجمل خان وہاں گئے، یوم والدین کے سلسلے میں ہم 14 جولائی 2007 کو وہاں گئے، پھر پاس آؤٹ کے موقع پر وہاں گئے۔ تو پہلے جو ہم وہاں گئے تھے اس اجمل میں اور جو پاس آؤٹ ہوا تھا اس اجمل میں زمین آسمان کا فرق بنا دیا تھا پاک آرمی کے اہلکاروں نے۔ بڑی قربانی ہے، ہمارے شہیدوں کی قربانی ہے۔ میں نے پہلے بھی پروگرام میں کہا کہ آج میں اور اب اگر سکون سے سوتے ہیں نا جی، تو انہی کی وجہ بدولت سے ہے۔ بلیو کریں، میں حقیقت کو ماننا چاہیے۔ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے آیا ہمارے ملک پہ ہماری فوج کی وجہ سے نہ کبھی مشکل وقت آیا۔ اللہ کا بڑا احسان ہے، ہمارے پاس ایسی آرمی ہے کہ کبھی بھی اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے، اور الحمدللہ ہم بڑے سکون سے سوتے ہیں اپنے ملک میں، بڑے آرام سے رہتے ہیں۔ ہمارا آتی ہیں ہر ایک گھر پہ بھی مشکل آ جاتی ہے، مشکل حالات آتے ہیں، اللہ کی ذات ان مشکل حالات سے ہم سب کو نکالے گی انشاءاللہ۔ نہیں، انبیاء علیہ السلام پر آزمائشیں آئی ہیں تو یہ ہم ان کی امت میں سے ہیں نا۔ اب جمیل صاحب، میرا آپ سے ایک چھوٹا سا سوال ہے۔ کیپٹن صاحب کے لیے یہ اللہ پاک ان کو اچھی جگہ پہ وہ ہیں اور ہمارے لیے قابل فخر ہیں، اور قابل فخر چترال کے بھی بیٹے ہیں اور پاکستان کے بھی بیٹے ہیں، اور کبھی نہیں بھلایا جا سکتا ان کی یادوں کو، ان کو۔ اور میں آج ان کی کتاب یہ پڑھ بھی رہا تھا، اور جہاں جہاں انہوں نے اپنی خدمات سر انجام دی، اور میں ان کو سلام بھی پیش کرتا ہوں۔ تو بڑا بھائی ان کو آپ نے کیسا پایا تھا؟ آپ کو ڈانٹتے تھے، شرارتیں کرتے تھے؟ مطلب جب آپ اکٹھے ہوتے تھے ساتھ، کیونکہ انہوں نے بھی بڑی چھوٹی عمر 27 سال، بڑے ینگ، تو آپس میں آپ کی ان کے ساتھ کیسی کوارڈینیشن تھی؟ ڈائریکٹر صاحب، سب سے پہلے میں آپ کا بہت زیادہ ممنون ہوں کہ آپ نے میرے بھائی کے نام پر ایک پروگرام ارینج کیا، اس کے لیے میں آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔ دوسری بات، آپ نے کوسچن پوچھا، کوسچن کا آنسر میں کچھ اس طریقے سے دینا چاہتا ہوں کہ وہ میرا بھائی نہیں تھا، وہ میرا ٹیچر بھی تھا، گارڈین بھی تھا، اور سب سے بڑھ کر بیسٹ فرینڈ بھی تھا، ایک بہترین دوست۔ اس جیسا میرا دوست آج کوئی نہیں۔ وہ میرا اتنا کلوز تھا کہ کوئی بھی بات ہوتے ہو تو میں بھائی جان کے ساتھ ضرور شیئر کرتا تھا۔ جب بھی وہ آتا گھر، میں اسے ڈیمانڈ کرتا کہ فلاں فٹ بال کے کھلاڑی کے شرٹ میرے لیے لانا، یہ چیزیں میرے لیے لانا، وہ چیزیں، تو وہ لے کر آتا تھا۔ بس میں یہی کہوں گا بقول شاعر، اس کی کمی کو میں بہت زیادہ محسوس کر رہا ہوں۔ بس انسان جو ہے نا، ہم مخلوق ہے، خالق کی قدرت کے سامنے بے بس ہے۔ بقول شاعر میں یہی کہوں گا کہ تم نہیں ہو تو ایسا لگتا ہے جیسے خوشبو نہیں ہو کلیوں میں، تم نہیں ہو تو ایسا لگتا ہے جیسے ایک عمر کی مسافت پر بات کچھ سمجھ نہ آئی ہو، جیسے بے نام ہو دعا کا سفر، جیسے قسطوں میں عمر کٹتی ہو، تم نہیں ہو تو ایسا لگتا ہے۔ اس کی شہادت کے بعد یہ جو ہے میرے ہاتھ میں پڑا ہوا ہے، یہ
میری چھوٹی بہن نے لکھا، مہوسال احمد نام ہے ان کا، انہوں نے لکھا ہے کہ مائی برادر کیپٹن اجمل شہید، on 30 of April I went to school, so happy I was no one ever knew. Tomorrow was Labor Day and the first day of May. As it was off at the school of mine, I was resting at the peace of my little heart. No one knew what was happening in the war. My brother was fighting for the sake of our lives. He was handsome, charming, and talented. He never says to anyone other. I was sleeping at the day and was woken up by the ray. I saw my father running here and there. He was worried and tried to convey the message that has been nearly sent. He was calling here and there, and then he was confirmed that the message was there. My brother was martyred that day. As I came to know about that, my little heart was shattered and my hopes were cracked. I couldn't believe I lost my brother that day. He was the best, but he is still betrayed. A brave soldier was Captain Ajmal Shaheed. A great brother was Captain Ajmal Shaheed. 30 of April and my brother will remain in my heart. یہ جو ہے نا بہت ساری چیزیں ہیں. رشید احمد میرا انکل ہے، انہوں نے بھی لکھا ہے بھائی کے متعلق. تو بات یہ ہے کہ جو لوگ قربانی دیتے ہیں ہمارے ملک کے لیے، ملک خدا داد پاکستان کی حفاظت کے لیے، ان کو نکتہ چینی کا نشانہ نہ بنائے ہم لوگ. وہ یہ بہت زیادہ ہارڈشپ برداشت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی حوصلہ افزائی کرے کم از کم آپ لوگ. اگر حوصلہ افزائی نہیں کر سکتے ہیں تو کیا نکتہ چینی بھی نہ کرے. تمام شہداء کے فیملی کو، شہداء کے جتنے بھی فیملی والے ہیں، چترال سکاؤٹ کے شہداء ہیں، ہمارے پولیس کے شہداء ہیں، پورے پاکستان میں جتنے شہداء ہیں، پوری دنیا کے شہداء ہیں، ان تمام کا حشر اللہ تعالیٰ غزوہ بدر کی جو شہداء تھے ان کے ساتھ کرے. میں آخر میں بس یہی کہوں گا کہ طارق کی دعا میں اقبال نے کیا خوب لکھا ہے ان شہیدوں اور غازیوں کے بارے میں. کہتے ہیں کہ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. یہ ہی میرا پیغام ہے. تھینک یو سو مچ ڈائریکٹر صاحب. بہت شکریہ جمیل. اور بالکل جمیل، آپ نے بڑی اچھی باتیں کی. اور جو ہماری چھوٹی بہن نے لکھا بہت مشکل ہے، میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کس طرح کوئی بات کہہ سکوں. شاید ہم اس قابل ہی نہیں ہیں. حقیقت بات ہے. آپ پروگرام کے آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ہماری پاک آرمی کے حوالے سے بھی، پیغام پاکستان کے حوالے سے آپ ناظرین کو کیا کہنا چاہیں گے؟ میں آخر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، پاکستان کے عوام کو بھی اپنی ذمہ داری کو سمجھنا چاہیے. یہ نہیں کہ سب کچھ فوج کرے گا، امن کا ذمہ دار وہ ہے. میں بھی ذمہ دار ہوں امن کے، میں نے بھی کرنا. ہر ایک کو اپنا انفرادی ذمہ داری. جی، جب ہر ایک اپنی ذمہ داری ادا کرے گا نا تو یہ مشکلات ہی نہیں آئیں گی. ایک دوسری بات یہ ہے کہ جس نبی کے امت ہیں ہم، بے شک، سبحان اللہ، انہوں نے ہمیں سادہ زندگی گزارنے کی تلقین کی ہے. دنیا کی رعنائیوں میں گم ہونے کا درس نہیں دیا. بالکل. تو جب ہم ان کی سنتوں پر عمل کریں گے نا تو یہ مومن ہو تو بے تیر بھی لڑتا ہے سپاہی. کسی غیر کے ہتھیاروں سے ہمیں خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جب ایمان کا ہتھیار آپ کے پاس ہے، ایمان کا ہتھیار اس وقت آپ کے پاس ہوگا جب اللہ کے احکام، نبی علیہ السلام کے طریقوں کے مطابق جب آپ ادا کریں گے. تمام مسلمانوں کو، دنیا کے مسلمانوں کو بھی اور پاکستان کے مسلمانوں کو بھی، اور خاص کر اپنے چترائل بھائیوں سے یاد کروں گا، جس طرح آپ لوگوں کے باپ دادا نے قربانیاں دی پاکستان حاصل کرنے کے لیے اور پاکستان کے استحکام کے لیے اور پاکستان کو بچانے کے لیے، ہم بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائیں. اگر ضرورت پڑی تو دیں گے ہم، اگر ضرورت پڑی تو دیں گے ہم لہو کا تیل چراغوں میں جلانے کے لیے. سر، ہم آپ کے قیمتی ٹائم کے بہت شکر گزار ہیں.
کیپٹن صاحب کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ہمارے شہداء ہیں ہم کو سلام پیش کرتے ہیں، پولیس کے ہیں، ہمارے جتنے بھی سیکیورٹی اداروں کے جتنے بھی شہداء ہیں ان کی فیملیز ہیں، ہماری دعائیں سر ہم دعا ہی کر سکتے ہیں، وہ اچھی جگہ پہ ہیں، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں۔ جمیل آپ کا بھی بہت زیادہ شکریہ، اور یہ میرے لیے بھی فخر کی بات ہے کہ میں کیپٹن صاحب کے لیے اس قابل تو نہیں ہے، میں بھی اس قابل نہیں ہوں، لیکن اللہ نے مجھے موقع دیا کہ ہم کیپٹن صاحب اور اپنی پاک آرمی جو ہم خدمت کر سکتے ہیں اپنے میڈیا کے تھرو، یہی ہے کہ آج مجھے اللہ نے موقع دیا کہ میں کچھ دو لفظ اپنے پاک آرمی کے لیے اور اپنے کیپٹن صاحب کے لیے کہہ سکوں۔ ناظرین، پروگرام کے آخر میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا، جو امن کا پیغام ہے یہ ہمیں ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی ہیں، جو ہمارے دلوں میں بستے ہیں اور جو ہماری جان ہے، یہ ہمیں انہوں نے سکھایا۔ پیار کرنا، محبت کرنا، ساری زندگی انہوں نے اپنی لوگوں کو پیار دیا، امن دیا، لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کی گئی۔ اور پاکستان بھی ہمارا ایک ایسا ملک ہے، یہاں پہ بسنے والے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ پیار کرتے ہیں، اپنے افواج پاکستان کے ساتھ پیار کرتے ہیں۔ ہم اپنی افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، عوام بھی افواج پاکستان کے ساتھ ہمیشہ کھڑی رہی ہے، اور یہ حقیقت بھی موجود ہے۔ 1965 میں جب ہمارے ہمسایہ ملک نے یہ کہا تھا کہ ہم نے شالامار باغ میں آ کے ناشتہ کرنا ہے، تو جو ان کے ارادے تھے وہ وہیں نیست و نابود ہو گئے تھے، اور وہ اپنے ان ناپاک ارادوں میں کامیاب نہیں ہو پائے۔ تو الحمدللہ ہمیں اپنے پاکستان پہ بھی فخر ہے، ہمیں اپنی افواج اور اپنے جتنے بھی ہمارے سیکیورٹی ادارے ہمارے فخر ہیں، ہمارے دل کے قریب ہیں۔ ہم ان کے لیے کچھ کر تو نہیں سکتے، لیکن ہم ان کے لیے دعا ضرور کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پروگرام کے آخر میں دادا کو ایک چھوٹی سی دعا کر دیں گا تاکہ ہم اپنے پروگرام کو ختم کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الظالمین، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه.